بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر. آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اینیملز کی فیڈ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. کیوں ہم اینیمل کی فیڈ پہ بات کریں؟ کیونکہ اینیمل کی جو فیڈ ہوتی ہے اس کا جو ٹاکسک اس کا اینڈ ہوتا ہے اس میں انسانوں کی صحت پر ہی بھی بہت برے طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں, جس طرح گزشتہ ہفتے بھی ہم نے اس بات پر بہت زیادہ روشنی ڈال تھی کہ کس طریقے سے اینیمل کی بیماریاں یعنی جانوروں کی بیماریاں انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں, کس طریقے سے ہم اس کو روک سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو مزید جو ہے پھیلنے سے بھی بچا سکتے ہیں. آج دو ماہر ڈاکٹر سے مجھے جوائن کیا ہے. ایک کا تعلق جو ہے وہ گورنمنٹ سروسز سے ہے, دوسرے کا تعلق جو ہے وہ ڈیلیک سے ہے. ڈیلیک از فیڈ کمپنی جو اینیملز کی فیڈ تیار کرتے ہیں, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ گورنمنٹ کیا رول ادا کر رہی ہے فیڈ کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو نجی ادارے ہوتے ہیں یعنی پرائیویٹ آرگنائزیشنز کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں وارملی ویلکم کہوں گی دونوں ڈاکٹرز کو, ڈاکٹر اسد آغا کو اور ڈاکٹر عتیق چشتی کو. وارملی ویلکم بوتھ آف یو ان دی پروگرام. تھینک یو سو مچ. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. آپ لوگوں نے بڑا چیلنج دے دیا مجھے نا, کافی جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ سے ٹاپک ہیں آپ لوگوں کے, اور یہ کافی لائک ڈیپتھ ٹاپک ہیں جس میں گورنمنٹ پلس پرائیویٹ آرگنائزیشن کا کیا کولیبریشن ہو سکتا ہے. اینیمل کی ہیلتھ اور اینیمل کی فیڈ پر کون بات کرتا ہے, بٹ آپ لوگ بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. جس طریقے سے پروگرام سے پہلے بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں نے بتایا بڑی آپ محنت کر رہے ہیں, ISO سرٹیفکیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں. تو سر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں چونکہ, تو میں آپ سے پروگرام کی شروعات کروں گی کہ گورنمنٹ جو ہے فیڈ کے اندر, اینیمل فیڈ کے اندر کیا سروسز دے رہی ہے. پہلے تو جی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کے میٹرو نیوز کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا. گورنمنٹ دیکھیں, حکومت اپنا جتنا بھی رول پلے کر رہی ہے اور الحمدللہ بہت ایکٹیولی رول پلے کر رہی ہے. ہمارے حکومتی ادارے جتنے بھی ہیں وہ ڈیری فارمرز کو مکمل آگاہی دیتے ہیں, اور ایسے تربیتی پروگرام ہمارے منتھلی بیسس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اوکے. یعنی فارمرز کی گیدرنگ ارینج کرتے ہیں, اور ہمارے گورنمنٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں اسپیشلی نیوٹریشن کے, اس کے بعد میڈیسن کے حوالے سے, پیتھولوجی میں یعنی ان کو ڈیزیز جو ہے نا اویئرنیس دینے کے لیے پروگرام ہمارے چلتے رہتے ہیں. پھر اس دوران کیا ہوتا ہے کہ کچھ پرائیویٹ ادارے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں, اور ان کو بھی ہم ساتھ لے لیتے ہیں کہ ان اینیمل کی نیوٹریشن کے حوالے سے کون سے جو ہے نا آپ کو اقدامات کرنے چاہیے جو کہ ڈیری فارمر کی بھلائی میں ہو. حکومت دونوں پارٹ کو لے کر چل رہی ہوتی ہے کہ ڈیری فارمرز کو بھی تربیت دے رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کولیبوریشن میں کہ ڈیری فارمر کو کہاں فائدہ پہنچ سکتا ہے. اوکے. مکمل طریقے سے ہمارے ویٹنری ڈاکٹرز ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. پوری اینیمل فارمنگ, ریئرنگ, ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مکمل تربیتی پروگرام ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. اوکے. تو سر یہ منتھلی کتنے پروگرامز آپ ارینج کر رہے ہوتے ہیں, اور کن کن جگہوں پر آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ڈیری فارمرز کے جہاں پر کیمپس لگے ہوتے ہیں وہاں پر, یا پھر کوئی ہاسپٹل کے اندر, کس طریقے سے؟ دیکھیں یہ کچھ علاقے چینج ہوتے ہیں, کچھ کمرشلائز, جیسے کراچی کا لوں تو کراچی بڑا آرگنائز ہے, وہاں پر ڈیری فارمر ایک ہی جگہ پہ موجود ہے, تو وہاں پر ویٹنری ہاسپٹلس میں ارینج کر دیا گیا. یا وہاں پر ڈیری ایسوسیشنز جو موجود ہیں ان کی آفیسز میں ایک فارمر کو مدعو کیا گیا, اور کوئی 30-40 فارمرز آ گئے اور کچھ ڈاکٹرز آ گئے, بیٹھ کے ان کو ہم نے تربیتی پروگرام کر دیا. مگر اس کے علاوہ اندرون شہر یعنی صوبے میں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اسکیٹرڈ ہے, یعنی مال جو جانور رکھے ہوئے بڑے دور دراز علاقوں میں, تو وہاں پر ہمارے ویٹنری سینٹرز یا ویٹنری ہاسپٹلز جو ہیں وہ 2 دن پہلے اس چیز کا جو ہے نا پروگرام بناتے ہیں. ڈیری فارمرز جس کو ہم کہتے ہیں مال بند لوگ جو ہوتے ہیں, جو مال رکھتے ہیں, ان کو میسج پہنچاتے ہیں کہ جی آپ کے معلومات کے لیے آپ جانور کیسے پالیں گے اور ان کے لیے غذا کیسے تیار کریں گے, ان کی بیماریوں کا کنٹرول کیسے کریں گے, اس کے لیے ایک پروگرام ارینج ہوتا ہے. پھر وہاں پر اس علاقے کے کسی جو نا بڑے آدمی کی, جیسے کہتے ہیں اوتاق یا بیٹھک, وہاں پر ارینج کر لیا. وہاں پر کچھ فارمرز آ گئے, وہاں کے ڈاکٹرز نے ان کو معلومات مہیا کی, اور اس کے بعد ان کو
सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी गई. ओके, मतलब ये काफी ज्यादा काम हो रहा है और बैक पे बहुत ज्यादा आप लोग इदारों को सपोर्ट भी कर रहे हैं. अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं. कुछ एनजीओज गवर्नमेंट के साथ मिलती हैं और यहाँ तक कि हमने तो इलाके की जो लेडी वर्कर हैं, यानी वहाँ की औरतें जो कि माल संभालती हैं, जो कि भैंसें या गाय या बकरियां संभालती हैं, गवर्नमेंट ने तो उनको भी एजुकेट किया है कि वो जिसके घर में एक गाय या भैंस खड़ी हुई है तो वो उनको एजुकेट करते हैं कि आप अपने जानवर को कैसे पालेंगे, उनकी कैसी जो है ना ग़िज़ा रखेंगे, उनकी बीमारी का जो ना इलाज कैसे करेंगे. यहाँ तक कि हमारे वेटनरी डॉक्टर हुकूमत के जितने भी वेटनरी सेंटर पे वो पैरा वेटनरी स्टाफ है या वीयू है, वेटनरी ऑफिसर्स हैं, वो सारी मालूमात उन तक पहुंचा रहे होते हैं, सर्विसेज भी दे रहे होते हैं. सिर्फ ये नहीं कि उनके जानवरों को इलाज कर रहे हैं मगर उनको एजुकेट भी कर रहे हैं. ओके, दैट्स एक्सीलेंट. और ये तो बहुत अच्छी बात है. हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे जाहिर सी बात है वो हासिल कर रहे होंगे. सर, चूँकि आपके साथ तो बहुत सारे प्रोग्राम कर चुकी हूँ और आप जो है वो एक माहिर डॉक्टर भी हैं और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हैं. सो आपसे सर मेरा ये सवाल है कि जो निजी इदारे हैं जिसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपके अलावा भी डेयरी लाइक के अलावा भी और भी बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये अद्वियात बनाने के लिए या मेडिसिन बनाने के लिए क्या कोई स्टेप्स ले रहे हैं या कुछ जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या नहीं? जी, पहले वंस अगेन आई थैंक यू, आपने दोबारा हमें मौका दिया बोलने का इस सब्जेक्ट के ऊपर. देखिए फलक, जो बंदा जिधर जिसकी ड्यूटी लगी है, चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या कॉरपोरेट कंपनीज़ के एम्प्लॉई हैं, वो काम तो कर रहे हैं. लेकिन डेयरी लाइक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसका एक डिस्टिंक्शन फीचर है कि वो ये कहती है कि फार्मर को कि आप हैं तो हम हैं. अगर फार्मर या ये प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट कर लेता है, इस सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जो कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था, स्पोर्ट पाकिस्तान. स्पोर्ट पाकिस्तान के कुछ जो उसके आप कह लें प्राइम ऑब्जेक्टिव हैं, उनमें सबसे पहला ये है कि हमारे फार्मर को एजुकेशन की ज़रूरत है. वो चीज़ें तो खिला रहा होता है, किसी हद तक वैक्सीन भी करा रहा होता है और न्यूट्रिशन खुद से बना के कि उसके पास अगर ग्रेन्स हैं, मकई है, गंदम है, उसकी कुछ रेशियो को मिक्स करके वो दे रहा होता है. लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जानता कि उसको बैलेंस किस तरह करना. तो डेयरी लाइक अपने फार्मर्स को है वो डाइट को, जो जानवरों की न्यूट्रिशन है उसको बैलेंस करने में हेल्प कर रही है. उनको डिजीज़ से क्या ख़तरा है और उनके एनिमल को क्या ख़तरा है वो बता रही है. उनको उनकी जो कॉस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह बार बार लास्ट 2 प्रोग्राम्स में भी बात हुई थी कि फार्मर के पास पैसे की बड़ी कमी है. वो कहता है मेरे और बहुत से खर्चे हैं और आप हमें ये नया काम बताने आ रहे हैं. तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को और कॉरपोरेट कल्चर को आपस में कोलैबोरेशन से कुछ प्रोजेक्ट्स पे इनिशिएटिव लेना चाहिए. फार्मर एजुकेशन के कुछ प्रोजेक्ट चलाने चाहिए. तो ये एक बड़ा बेहतरीन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन सकता है. ये विन विन सिचुएशन होगी कि गवर्नमेंट का भी ये काम है और हमारा भी ये काम है. तो दोनों अगर मिलके हम ये काम करें तो मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा इफेक्टिव ही हो. ओके, सही बात कह रहे हैं. क्योंकि देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर पब्लिक हेल्थ जो है वो हमेशा बात करती है, क्योंकि चूंकि हम एक अंडर डेवलप कंट्री हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कमी है. हमारा हेल्थ बजट आपको पता है कि किस कदर जो है वो इंसानों के लिए हमारे लिए हैज़ार्डस है, तो फिर एनिमल की हेल्थ की हम क्या बात करें. बट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर हमेशा बात करनी चाहिए ताकि हमारा जो बर्डन है गवर्नमेंट का वो भी थोड़ा से हाफ हो सके और हम मिलकर काम कर सके. डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है मेरा यहाँ पर कि चूंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो गवर्नमेंट के कवानीन और पॉलिसीज जो हैं, हमेशा पॉलिसीज बनती हैं, पॉलिसीज फिर इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये रोना रोते हैं कि भाई फंड्स नहीं है और पॉलिसीज पर हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें. तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, कवानीन बिल्कुल मौजूद है और कवानीन पे अमल दरामद भी हो रहा है, मगर मैं यहाँ पर एक बात करूँगा कि कानून कभी भी मुसल्लत नहीं होता. अगर मुसल्लत किया जाता है ना तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है. बिल्कुल. जो मैंने पहले बात की आपके पहले सवाल में कि हम तरबियती प्रोग्राम चलाते हैं, सही, उन कवानीन को अमल दरामद कराने के लिए उनको एजुकेट करना पड़ता है. कानून समझाना
الگ بات ہے, قانون پڑھانا الگ بات ہے. وہ پڑھ بھی لیتا ہے, اس کو ساری معلومات ہوتی بھی ہے ڈیری فارمر کو, مگر اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑی سی مشکلات یہ آتی ہیں کہ قانون ایکسیپٹ کوئی نہیں کرتا. قانون موجود ہوتا ہے, ایکسیپٹ کوئی نہیں کرتا. پھر اس کے لیے تربیتی پروگرام چلانے پڑتے ہیں, ان کو ان کے فوائد بتانے پڑتے ہیں. اور اس سلسلے میں میں نے آپ کو کہا نا کہ حکومتی ادارے قوانین کو لاگو کرنے کے لیے ایک تربیتی پروگرام چلاتے ہیں کہ جی یہ قانون آپ کے فائدے میں ہے, جس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. دیکھیں پچھلے بہت عرصے سے آپ اگر ڈیری فارمنگ کو اس وقت دیکھیں تو بہت تبدیلی آئی ہے, جدت آئی ہے. اور جدت لانے میں صرف گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ اداروں کا بھی بہت بڑا کام ہے. جیسے یہ ڈیری لیک والے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر عتیق چشتی صاحب, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کے بہت اچھے پروگرام کیے. انہوں نے فارمرز کی نالج کے لیے, ان کی تربیت کے لیے اچھے پروگرام ارینج کیے. دیکھو پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اچھے کام, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے انہوں نے اس فیڈ کے معاملے میں جب ہمارے ساتھ تعلق ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کچھ پروگرام ارینج کرنا چاہتے ہیں. اور وہ پروگرام انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ٹھیک ٹھاک پروگرام ارینج کیے, اور اس میں معلومات بھی ٹرانسفر ہوئی باڑے والوں کو, اچھی معلومات ٹرانسفر ہوئی. اور ان قانون جو آپ قوانین کہہ رہی ہیں وہ قوانین بھی سمجھانے کی کوشش کی, اور الحمدللہ امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں. اوکے سر, میرا یہاں پر آپ سے ایک اور سوال ہے آپ کے جوابی سے کہ UNO, WHO یا ورلڈ بینک کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر جس طریقے سے انسانی ہیلتھ یا آپ نیشنل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو کیا نیشنل ہیلتھ آپ کی اینیمل کے لیے کیا آپ کے اس میں بجٹ ہے یا کیا ہے آپ کا, اس کے بارے میں بتائیں. چونکہ آپ ایک اینیمل ہیلتھ کو زیادہ آپ ڈومیننٹلی آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اینیملز کے کیا قانون ہیں, اینیملز کے ایتھیکلی کنسیڈریشن, مورل کنسیڈریشنز کیا ہیں, کہ ہم اس کے اوپر کیسے بات کر سکتے ہیں. کیسے جانور بھی ظاہر سی بات ہے اس کے پہ حقوق ہوتے ہیں, تو ان حقوق کے لیے آپ کے پاس کیا پالیسیز ہیں؟ دیکھیں پالیسیز جیسے پہلے سوال آپ کا تھا کہ ان کی جو نا ریئرنگ کیسے ہو رہی ہے, گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر رہی ہے. میں 2-4 باتیں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ حکومت یعنی جو ہماری گورنمنٹ ہے, یہاں پر 2-3 بیماریاں اکثر ہائی لائٹ ہوتی ہیں. جب یہ بقرہ عید آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی FMD آ گیا, منہ کھر آ گئی اور یہ بیماریاں آ گئیں. ان کے لیے ویکسینیشن پروگرام چلتے ہیں, اور وہ ماس ویکسینیشن بڑے پیمانے پہ ویکسینیشن چلتی ہے, اور اس کے لیے فارمر کو حکومت کی طرف سے سہولت موجود ہے. بڑے ڈیری فارمرز کے پاس بھی, اور انٹیریئر اگر اندرون صوبہ, اندرون ملک جو ہے نا, یہ سارے ہمارے ویٹنری کے گورنمنٹ کے سارے جو نا ادارے وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہاں پر تھوڑا سا ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر ہیومن سائڈ میں بھی دیکھ لیں کہ ایک ڈاکٹر اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں چیک کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر میرا دل نہیں ٹھکتا, اور وہ جب اپنے چیمبر میں 2000 روپے فیس لے رہا ہوتا ہے تو مجھے اس کی بات جو ہے نا اچھی لگنے لگتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. گورنمنٹ اپنے طرف سے پوری ریسورسز استعمال کر رہی ہے, FMD کی ویکسینیشن, HS کی ویکسینیشن. میں اس سے پہلے آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں ڈاکٹر عتیق چشتی صاحب نے ایک ڈیزیز کا نام لیا تھا, رینڈر پیسٹ. یس, وہ اس وقت ڈیزیز فری زون قرار ہے ہمارا یہ ایشیا. وہ کیسے ہوا ہے؟ وہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑے پیمانے پہ ویکسینیشن پروگرام سے ہی ہوا ہے. کم از کم 10 سال یہ پروگرام چلا, ویکسینیشن پروگرام چلا, اور اس ویکسین سے ہم نے اس ڈیزیز کو ایریڈیکیٹ کیا. اس کے بعد یہ ہمارا پورا خطہ اس ڈیزیز کے لیے ڈیزیز فری زون قرار دیا گیا. اوکے, ایکسیلنٹ. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ کہ گورنمنٹ کا جو سرویلنس پروگرام تھا ریگارڈنگ دا ویکسینیشن, اس کی وجہ سے جو ہمارا پورا ایشیا کا جو اوشن تھا, لائک جو خطہ تھا, اس کو ہم نے ڈیزیز فری زون کر دیا. ایکسیلنٹ. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. دیکھیے جان چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اینیمل ہیلتھ کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے, اس کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کیا رول ہے, کس طریقے سے ہم اینیمل کی ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں, بیکاز اینیمل ہیلتھ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دا ہیومن ہیلتھ, اور بہت زیادہ جو ہے اس سے ہم نقصان بھی اٹھا رہے ہیں کہ اگر اینیملس کو اینٹی بایوٹکس مل رہی ہیں تو وہ ہمارے بچوں میں یا ہمارے اندر بھی اینٹی بایوٹک
रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं। हमारे साथ 2 माहिर डॉक्टर मौजूद हैं, बड़ा अच्छा हमें बता रहे हैं रिगार्डिंग द हेल्थ, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डॉक्टर अतीक, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या कवानीन बना लेना ही काफ़ी है या फिर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए? देखिए, जो आगा सब बड़े माहर डॉक्टर हैं जानवरों के और गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भी हैं, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि कानून कभी भी मुसल्लत नहीं किया जा सकता। कानून जो है वो मेंटली बंदा एक्सेप्ट करे जिस पे अप्लाई किया जा रहा। तो ज़ाहिर है हमारे मुल्क में ये है कि कवानीन बन जाते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में भी ये है कि बंदे मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमारा एक सोशल कल्चर है कि जब किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है तो फिर उसके अगेंस्ट रिबिलियन या फिर उसके खिलाफ जो ना कैंपेन्स शुरू हो जाती हैं। कुछ नेगेटिव जो माशरे के लोग होते हैं वो मिस एंड मिसकॉन्सेप्शन जो है, जिस तरह कोविड में हुआ कि कोविड जो है वबा नहीं है, ये एक साजिश है, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो लोगों को भी गुमराह करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कवानीन बना लेना इट्स अ बिट इजी टारगेट और इनका इम्प्लीमेंटेशन इज अ चैलेंज। ये चैलेंज है और इस चैलेंज को उस वक्त ही बंदा एक्सेप्ट करने के लिए, वो कम्युनिटी एक्सेप्ट करने के लिए, जब आप उसको एजुकेट करें उसके मतलब कि ये आपके लिए कोई हमने मुसीबत नहीं डाली ये पॉलिसी या कानून बना के, बल्कि ये इससे आपकी, आपके मुल्क की, आपकी कौम का ये फ़ायदा है। अगर कोई बंदा है तो गवर्नमेंट जुर्माने करती है, उनको स्लॉटरिंग एक्ट मौजूद है। अगर कोई बंदा गलत जानवर ज़िबा करके कम्युनिटी को गोश्त अच्छा सेहतमंद नहीं प्रोवाइड करता तो गवर्नमेंट यकीन उस पर एक्शन लेती है। लेकिन गवर्नमेंट के अपनी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स जो एलोकेट किए जाते हैं एक टेरिटरी में, उनका नंबर बड़ा लिमिटेड होता है और जो टारगेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो स्कैटर्ड एरिया में बुचर्स बैठे होते हैं, हर जगह पे नहीं पहुंच सकता बंदा। तो उसके अलावा ये भी है कि दूध है तो दूध के मतलब भी है कि उसके लिए अब फूड अथॉरिटीज़ का क़याम आ गया। ये एक बहुत अच्छा आसान अमल है गवर्नमेंट की तरफ से और इससे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इन्होंने सफाई की है। बहुत ज़्यादा गंदा दूध जो है वो कम्युनिटी को पहुँचने से पहले इन्होंने डिस्कार्ड किया। दिस इज़ वंडरफुल आई थिंक। सिंध में भी फूड अथॉरिटी चल रही है, सिंध फूड, पंजाब में भी फूड अथॉरिटी है। उसका काम ये है कि दूध के अंदर जो अडल्ट्रेशन है उनको चेक करना, ताकि और ये मशीनरी जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी और जितना ज़्यादा, देखिए जो बेच रहा है उसको भी तो पता है ना ये सही चीज़ नहीं है, तो ये इदराक उसको तब आएगा जब वो ये समझेगा कि ये मेरी फैमिली, मेरे घर तक भी जा सकता है, मेरे बच्चों तक भी ये दूध जा सकता है, ये गोश्त मेरी फैमिली, मेरे मेहमान, मेरे कज़न, मेरी अम्मा भी खा सकती है। जब वो अपने मतलब उसको ये इदराक, ये शऊर इम्पार्ट कर दिया जाएगा, फिर वो उस कानून को तस्लीम करने के लिए तैयार है। ओके, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें आप जब भी किसी इंसान की तरबियत करते हैं तो उसको पॉजिटिव वे में ही उसकी तरबियत करते हैं। अगर आपने उसके ऊपर फिर तरबियत के साथ साथ पॉलिसीज आती हैं। अब जब आप डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो कवानीन बन जाते हैं, पर पहले उनको अवेयर किया जाता है कवानीन से रिलेटेड, उसके बाद फाइन चार्ज करवाई जाती है। हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं कि अवेयरनेस के बजाय हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश करते हैं, मुसल्लत करते हैं, तो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं और उनको बैकग्राउंड नॉलेज का नहीं मालूम होता, तो वो जाहिर सी बात है। दूसरा ये प्रॉब्लम है फलक के इन कवानीन को जब भी बनाए, देखें ये कवानीन जो है ये कोई आसमानी सहीफा नहीं होता, ये मेड बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द ह्यूमन बीइंग। यस, इसके फीडबैक सेशंस होने चाहिए। एक्सीलेंट फीडबैक सेशंस हों, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज फीडबैक दें अपनी हाई लेवल की मीटिंग्स के अंदर कि ये हमने कानून बना लिया, ये ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से फिजिबल ही नहीं है। लोग इसको उसका फीडबैक जाए, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दी जा सकती है। कुछ जैसे टैक्स में आपने अभी देखा कुछ गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है कि ये आप काम करें, NTN नंबर लें, हर बंदा टैक्स फाइलर बने, आपको प्रॉपर्टी खरीदेंगे उस पर फ़ायदा होगा। तो इस तरह हर पॉलिसी में, हर कानून को जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ जो उसको नहीं इम्प्लीमेंट होने दे रही, उसका फीडबैक हायर अथॉरिटीज़ तक जाना चाहिए और उनको दोबारा दे मस्ट कॉल ए मीटिंग एंड मेडिटेट ऑन इट कि ये भाई ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से फिजिबल ही नहीं है अप्लाई करना, तो उसको चेंज कर देना चाहिए। एक्सीलेंट। हमारे पास बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो 50-50 साल से बने हैं
تو وہ ہمیں بھول بھی گئے ہیں کہ وہ قوانین تھے اور ہم نے ان پہ عمل کرنا تھا. تو دیر مسٹ بی دا ریفریشر. اوکے صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس کو قانون کو دوبارہ سے ریکال کرانا چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ کچھ واقعی جب ہم پبلک ہیلتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اسموکنگ کے اوپر کتنا بڑا لا بنا ہوا ہے, اس کی کیا فائن ہے, تو پھر باقی اور چیزوں پر تو آبویس سی بات ہے بہت ساری چیزیں بہت یہ سارے ایک پوائنٹ تھی ڈاکٹر صاحب کی کہ ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے میں ایک تھوڑا سا مثال دوں گا کہ یہاں کراچی میں جتنی ڈیری فارمنگ ہو رہی ہے اس سلسلے میں کچھ ڈیزیز ریشو بڑھنے لگا, تو اس کا فیڈ بیک جب ہمارے جو نا ادارے کے ڈاکٹرز نے پیرا ویٹنری اسٹاف نے دیا کہ یہ پرابلمس آ کیوں رہی ہیں, تو پھر اس کے لیے الگ سیمینارز ارینج کیے گئے ڈیری فارمرز ایسوسیشن کے ساتھ کہ جب جانور ٹرانسپورٹ ہوتا ہے آپ مختلف شہروں سے لے کر آتے اس کو کوارنٹین کریں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ پہلے قوانین تھے, اس کے بعد قوانین میں جدت بھی آ رہی ہے کہ ہم ان ڈیری فارمرز کو ایجوکیٹ کر رہے تھے کہ اب آپ جو وہاں سے جانور لے کر آئیں گے باہر سے, اور جو آلریڈی جانور آپ کا موجود ہے اس سے پہلے اس کو آپ کوارنٹین کریں اتنے پراپر ٹائم کے لیے, اس کی ویکسینیشن کریں, اس کا ٹریٹمنٹ کریں, پھر اپنے ہرڈ میں ان کو شامل کریں. اوکے کہ اگر خدا نہ خاص وہ اینیمل کوئی ڈیزیز لا رہا ہے تو بٹوین دا جو کوارنٹین پیریڈ ہوتا ہے 14 دنوں کا, تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے. ایکسیلنٹ. تو یہ کیا امپلیمنٹ ہوتا ہے واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کا 100% تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ کے پاس اگر آپ 100 لوگوں کو سیمینار کرتے ہیں اور 100 لوگوں کو بٹھا کے ایجوکیٹ کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں جو ہماری پرسیپشن ہے, ہم نے اداروں نے ہمیں جو ٹاسک دیا, جو پرسنلی میں نے سیمینار کیا, اگر میں نے اس میں 50 لوگوں کو مدعو کیا تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں سے 10 لوگوں نے اس کو اچھے نمونے سے سمجھا بھی اور ایڈاپٹ بھی کیا, اور یہ بھی ایک سکسیس ہے. اگر وہ 10 لوگ اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اور جا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ خود دوسروں کے لیے ڈیمونسٹریشن بنتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ادارے کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنے پڑوسی کو فالو کر رہے ہوتے. اگر ان 10 لوگوں نے حکومت کی ان انسٹرکشنز کو فالو کیا تو 10 لوگ ان کو فالو کریں گے. اس سے اس ماحول میں ہم نے جو قانون لاگو کرنا تھا اور جو ان کو تربیت دینی تھی, وہ تربیت کا ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ وہ 50 لوگوں کو جب ہم نے ایجوکیٹ کیا اس میں سے 10 لوگوں نے وہ امپلیمنٹ کیا اور بقایا لوگوں نے ان 10 کو فالو کیا. اوکے مگر وقت درکار ہوتا ہے. اوکے یعنی ٹائم اسپین از اے ویری امپورٹنٹ پیریڈ. ایک بات میں اس میں فلک ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑا اچھا پوائنٹ تھا اسد کا. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر 50 بندوں سے ملا جائے یا ان سے بات کی جائے تو 10 بندے جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, میں کہتا ہوں یہ نمبر آف سیشنز بڑھا دیں. اگر ہم نے 5 پلان کیے ہیں تو اگر یہ 15 پلان کیے جائیں اور 10 بندے نکلیں تو آپ اسی کمیونٹی سے 150 بندوں کو ان چیزوں پہ کنونس کر سکتے. اگر ہم 6 مہینے میں ایک کریں گے تو 10 بندے ہوئے نا, اور اگر ہم ایوری منتھ یہ 4 ٹاکس رکھ دیں تو اگر 10 نکلیں گے تو یہ سپیڈ پرسیپشن ریشو جو ہے کنسپٹ کو آپ کہہ لیں کہ پرسیو کرنے کی ریشو بڑھ سکتی نمبر آف سیشن زیادہ کرنے چاہیے. اوکے صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ ڈیل ایکس سے آپ کا تعلق ہے اور فیڈ مل کمپنی آپ لوگوں کی, اور آپ بہت اچھے طریقے سے بہت مینربل وے میں ایک انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے تھرو آپ لوگ کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اور جو ادارے ہیں جو یہ فیڈ تیار کر رہے ہیں یا پھر جو بھی آپ لوگ آرگنائزیشن میں کام کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سب یہ اسٹیٹ آف آرٹس کو یا اسٹیٹ آف پرنسپلس کو ٹچ کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک بندہ فیڈ کمپنی یا کوئی اور بھی جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں, میں سب سے تو اپڈیٹڈ نہیں کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں, میں اپنی کمپنی کا تو بتا سکتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایز اے کہہ لیں کہ رسپانسبل پرسن آف دا سوسائٹی کہ وہ ادھر سے ہی کما رہے ہیں, اسی ملک سے ہی ادھر ہی اپنا پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں, تو ان کو اپنا پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ بھی کرنا چاہیے اور ایسی ایکٹیویٹیز کو انیشیٹ کرنا چاہیے. دس از ویری ہیلدی ایکٹیویٹی آئی تھنک سو. اس سے آپ کا برانڈ امیج بھی اچھا ہوتا ہے اور میں تو اس کو نیکی بھی سمجھتا ہوں, یہ بہت بڑی نیکی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے ادارے سے ریلیٹڈ میں بات کروں گی کہ آپ لوگ کافی عرصے سے فیڈ مل کا کام کر رہے ہیں, جانوروں کی جو ڈائٹ ہوتی ہے اس کو تیار کرنے کا, تو کب
آپ کو یہ محسوس ہوا, آپ کے ادارے کو یہ محسوس ہوا کہ ہمیں انٹرنیشنل گائیڈ لائن کے مطابق کام کرنا چاہیے, یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے لیے تھوڑا ایکسپینسو ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے, یا پھر آپ کا کاسٹ جو آتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل جب آپ رولز کو یا پالیسیز کو میٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے تھوڑا بجٹ فرینڈلی نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں بتائے گا, کب فیل ہوا, کب آپ لوگوں نے اس اسٹیپس کو لینا شروع کیا؟ دیکھیں جی, جو ڈیری لیگ کے ہمارے سی او ہیں نوشیروان مرچنٹ صاحب, ان کا پہلے دن سے یہ ویژن ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے نا, ہم ایک فارمر کی بھی اگر تقدیر بدل دیتے ہیں نا, اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں, تو وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا کمیونٹی. اوکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی الحمدللہ پلان میں تھی. ابھی یہ کنٹینیوس امپروومنٹ کا ہے پروسیس, ابھی بھی یہ چل رہا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ویژن کے مطابق ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, بہت سی ایسی ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں, اور ان پہ ہماری R&D, ہمارے فیلڈ کے امپلائیز اور ورکرز جو میٹنگز ہم پلان کرتے ہیں ان میں فیڈ بیک آتے ہیں. تو فیڈ بیک بہت ضروری ہے کسی بھی پروسیس کو صحیح پیمانے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایویلویٹ کرنے کے لیے, اور پھر آگے فردر انیشیٹوز لینے کے لیے. جو فیڈ بیک آتا ہے, جہاں جس چیز کی ضرورت ہم سمجھتے ہیں جس علاقے میں, ہم اس ٹیریٹری کے حوالے سے بھی علیحدہ پلان کر لیں. اوکے سر, بہت اچھی آپ نے بات بتائی, اور بہت اچھا جو ہے نا اس میں آپ نے ایڈیشن بھی کر دیا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا, کیسے آپ نے محسوس کیا. پر ایک بریک کی جان چلتے دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم فیڈ کے اوپر بات کریں, اینیمل فیڈ کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اینیملز کی ہیلتھ کا امپیکٹ انسانی ہیلتھ پہ کیا ہوتا ہے, اور رولز اینڈ ریگولیشن کی بھی بات کرتے ہیں. جب میں رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کرتی ہوں تو مجھے کافی فیل ہوتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن تو ہم بنا لیتے ہیں, SOPs بھی بنا لیتے ہیں, بڑی بڑی باتیں بھی کر لیتے ہیں, بڑے بڑے دعوے بھی کر لیتے ہیں, پر آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس کو امپلیمنٹیشن کرنے میں کیوں دیر کرتے ہیں, یا پھر جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو کیوں مشکلات جو ہے وہ درپیش آ رہی ہوتی ہیں. دیر از اے پروسیس, یعنی کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ مشکلات آتی ہیں. ایک ادارے کو یا ایک ہم کیا کہتے ہیں ایک فرد کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہے. تو ماہر ڈاکٹر میرے ساتھ آج جوائن ہیں اور بہت اچھی باتیں بھی بتا رہے ہیں ریگارڈنگ دا SOPs, ریگارڈنگ دا پالیسیز. اس کے علاوہ اینیمل ہیلتھ کے بارے میں بتا رہے ہیں, چونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, ہیلتھ کا ٹاپک ہے. تو مزید میں ان سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم انسانوں کی صحت کو اور مزید ہزارڈ ہونے سے بچا سکیں اور نقصان سے بچا سکیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, آپ ایک گورنمنٹ امپلائی بھی ہیں, پالیسی میکر بھی شاید آپ ہیں, بناتے ہوں گے پالیسیز بھی. تو آپ لوگوں کو, اب چلیں چھوڑیں سب کو, اب گورنمنٹ کو کیا پرابلم آتی ہے؟ کیونکہ جب بہت زیادہ چیزوں میں تباہی شروع ہو جاتی ہے نا, کوئی ایک ادارہ جو بالکل زیرو ہو جاتا ہے, تو پھر جا کے بات آ جاتی ہے گورنمنٹ پر کہ ہماری تو گورنمنٹ ہی بیکار ہے, وہی کوئی کام نہیں کر رہی ہے, اسی نے سب کچھ کیا ہوا ہے. آپ ذرا بتائیے گا آپ لوگوں کو کیا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بہت اچھا جملہ کہا آپ نے کہ جب سب کچھ وہ کر چکے اور آخر میں جب ان کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی حکومت ہی ساتھ نہیں دیتی اور گورنمنٹ ہی ساتھ نہیں دیتی. دیکھیں جی, قوانین کی امپلیمنٹیشن بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جو گوشت آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے اس کے لیے مانیٹرنگ کے لیے 3 سے 4 اسٹیپ ہیں. جب وہ سلاٹر ہاؤس میں اینیمل جاتا ہے اس سے پہلے اس کی یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ اس اینیمل کو اینٹی بایوٹک کب لگی تھی, کیا وتھڈرال پیریڈ اس کا چیک کیا گیا یا نہیں, کیونکہ ہر میڈیسن کے اوپر وتھڈرال پیریڈ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میڈیسن کے انجیکٹ ہونے کے بعد اس کا دودھ اتنے عرصے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کا گوشت اتنے عرصے کے لیے ہیومن ہیلتھ کے لیے ہازارڈس ہے. یہ سارے قوانین چیک کیے جاتے ہیں. مگر دیکھیں, جب ڈاکٹر صاحب والی بات کہ اتنا کام پھیل چکا ہے, کوئی گلی کی نکڑ پہ چھپ کے کوئی جانور کاٹ دیتا ہے اور وہ وہاں تک ہمارے ادارے پہنچ نہیں پاتے. دیکھیں, کام بہت ہوتا ہے اور ایک ہی بندے کے اوپر اگر 10 علاقے آپ دے دیتے ہیں اور اس کی ٹیم اتنی جو نہیں ہے, کیونکہ اداروں کے پاس جو افراد قوت کی بھی ریسورسز کی بھی کمی رہتی ہے, یہ ہمیشہ رہی ہے ریسورسز کی کمی. اسی ریسورسز کی کمی کی وجہ سے تھوڑا سا یہ امپیکٹ آتا ہے کہ سلاٹرنگ ایکٹ جو ہے وہ موجود ہے
اور میڈیسن کے یوز کے ایکٹ موجود ہیں, withdrawal پیریڈ موجود ہے. کہ میں نے پہلے کہا کہ کوارنٹین کرنا, جب اینیمل بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی ویٹنری ڈاکٹر اس کو میڈیسن سجیسٹ کرتا ہے تو میڈیسن لگنے تک اس کا ملک بھی استعمال نہیں کرنا, اور اس کو آگاہ کیا جاتا ہے فارمر کو. اوکے, بالکل صحیح آپ نے بتایا. ڈاکٹر صاحب 18 امینڈمنٹ کے بعد جب ہمارا 18 امینڈمنٹ ہوا اور ہیلتھ کو جو پروویژنل کر دیا گیا ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں اینیمل ہیلتھ کے لیے کیا انہوں نے جو ہے وہ رولس اینڈ ریگولیشن ایڈ کر دیا؟ بہت زبردست رولس اینڈ ریگولیشن ایڈ ہوئے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر ٹائم ایک جدت آتی رہی. میں نے وہ آپ کو ایک میسج دیا کہ ہم نے رینڈر پیسٹ کو ایریڈیکیٹ کیا. جی, اس کے لیے دیکھیں کسی بھی ڈیزیز کو یا ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام چلتے ہیں, ایجوکیٹ کرنا, ویکسینیشن کرنا اور میڈیسن کے بارے میں آگاہی اور دینا, اس پروگرام کو کنٹینیو کرنا. اور دیکھیں اس میں صرف گورنمنٹ نہیں, مگر اس وقت آپ ایک دیکھیں کہ بہت سی NGOs بھی انوالو ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہی ہیں اور آگاہی پروگرام چلا. دیکھیں میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جا کے علاج کریں یا امپلیمنٹ کریں اس سے بہتر ہوگا تربیت کر کے اس کو آگاہی دیں, اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کام. آگاہی پروگرام بہت سے چل رہے ہیں. اس میں ایک دو میں نام لوں کہ جاپان کے کولابریشن کے ساتھ جائکا ایک پروگرام چلا رہی ہے جو کہ انٹیریئر تک, گاؤں گوٹھوں تک جو نا چھوٹے سے چھوٹے فارمر جس کے گھر میں 2 بکریاں ہیں 1 بھینس ہے, اس کو تک ایجوکیٹ کر دیا گیا ہے کہ تمہارے جانور کے لیے کون سی غذا ضروری ہے, ان کو کن بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آپ نے ڈیورمر کیا استعمال کرنا ہے, اس کو اینٹی بائیوٹک کب لگانی ہے, اس کو ویکسینیشن کون سی دینی ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ FMD کا ہے, یہ ٹائم پیریڈ ہیمریجک سیپٹیسیمیا کا ہے, اور یہ اس ٹائم پہ آپ نے اس کو ویکسینیشن کروانی ہے, اس ٹائم پہ آپ نے ویکسینیشن نہیں کروانی. ڈیورمنگ کا یہ ٹائم ہے کہ پورے سال میں وہ شیڈیول دیا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ چارٹ بنا کے ان کے گاؤں میں لگا دیے گئے. یہاں تک کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, پتا ہے کہ یہاں پر سارے فارمر شام کو آ کے جمع ہوتے ہیں, تو حکومت کے لوگوں نے ان کی آسان لینگویج, اگر وہ اردو سپیکنگ ہے تو وہاں پر, اگر وہ سندھی سپیکنگ ہے تو اس کا چارٹ بنا کے اس کو بتا دیا گیا کہ اس سیزن میں یہ دوائی لگانی ہے, اس سیزن میں آپ نے یہ ویکسینیشن کروانی ہے, اور یہ موسم آ جائے تو آپ جانور کو اپنے کو کیسے بچا سکتے ہیں. یہ مسلسل یہ پروگرام چل رہا ہے. اوکے, اور الحمدللہ مسلسل چل رہا ہے. سر اس کا بجٹ ایلوکیشن کیا انٹرنیشنل آرگنائزیشن انٹرنیشنل جو NGOs ہوتے ہیں وہ فنڈ دیکھیں کرتے ہیں؟ وہ فنڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی حکومت بھی اس کے ساتھ فنڈنگ کرتی ہے. اچھا جی بالکل, گورنمنٹ کا بجٹ بھی ایلوکیٹ گورنمنٹ کا بجٹ بھی ایلوکیٹ ہوتا ہے, اور وہ جو آتے ہیں وہ ایک الگ پروگرام کرتے ہیں حکومت کے ساتھ, یعنی 2 پیرالل چل رہے ہوتے ہیں. حکومت بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ NGOs بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. اوکے, دیٹس ایکسیلنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے باتیں بتائیں اور بہت اچھی باتیں بتائی ہیں کہ اسٹیپس ہوتے ہیں, کہ ویکسینیشن بھی ایک اسٹیپ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی ایک اسٹیپس ہے, اور یہ سب چیزیں مطلب ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں, پر آپ ایک پبلک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, ان سب چیزوں کو کنٹینیو کرنا کتنا اہم ہے؟ دیکھیے جی, ہم کافی پروگرامز میں اس پہ بات کر چکے ہیں آلریڈی کہ یہ اینیمل ہیلتھ ہیومن ہیلتھ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, ہمیں اب ون ہیلتھ پہ ہی جانا ہے. تو گورنمنٹ کی مشینری, ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس ملک کے ہر ڈپارٹمنٹ میں, یہ ضرور بات ہوتی ہے بجٹ کنسٹرینٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو خود آگے تو پرائیویٹ کمپنیز زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ جوائنٹ وینچر بنائے, تو گورنمنٹ کو ایک پروگرام پورا ڈیزائن کرنا چاہیے. ان کو ایک کانفرنس ارینج کرنی چاہیے جس میں تمام اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کو, فیڈ کمپنیز کو, میڈیسن کمپنیز کو, ملک پروسیسنگ کمپنیز کو, سب کو بٹھا کے آگے یہ مسئلہ رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور لیٹس جوائن دا ہینڈز ٹو ریزالو دیز ایشوز. یہ آج اگر ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ہم تو جیسے تیسے بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں, نیکسٹ جنریشن میں
ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے پاکستان کے مستقبل کو. سب سے زیادہ جو خطرناک آپ نے پہلے بھی پروگرام میں بات کہی اور ہم نے آج بھی ڈسکس کیا وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس والی بات ہے کہ وہ بڑا جو ہے نا ہزارڈس ہے. لائک کہ میں خود بھی دیکھتی ہوں بہت سارے پیشنٹس کی اتنی ساری اینٹی بایوٹک ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے، کوئی ایک جو ہے وہ سینسٹیو آ رہی ہوتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ سینسٹیو ڈرگ جو آپ مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں تو وہ ایک ٹائم کے اگر وہ ٹی ڈی ایس میڈیسن چل رہی ہے کسی پیشنٹ کو تو وہ ایک ٹائم کی ہی 5,000 کی ہے. تو سوچیں ایک دن میں ایک پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر وہ ایکس ڈی آر، ٹائیفائڈ ایکس ڈی آر کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ملٹی ڈرگ ریزسٹنس، تو اس بچے کو صرف آپ 15,000 کی دوا لگا رہے ہیں. تو دس از ویری ڈیفیکلٹ. لائک یہ باتیں ہمیں اتنی آسان لگتی ہیں کیونکہ اگر ایک بار ہم بیمار ہوئے تو بس ایک بار کے بعد ہم ٹھیک ہو گئے، بس ہم اس کے اوپر فوکس نہیں ہوتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کوالٹی ملک کہاں سے ملے گا، کوالٹی میٹ کہاں سے ملے گا، یہ سب چیزیں ہمیں اویئرنیس کے ساتھ ہی آئیں گی. دودھ کے متعلق اب تھوڑی سی انہوں نے کمپین شروع کی ہے کہ ہمیں صحت مند دودھ کی طرف جانا چاہیے. اسی طرح یہ زونیٹک ڈیزیزز ہیں، یہ فارمر کے پرابلمز ہیں، ان کو اون کر کے اس کو اسپیشلی میڈیا کین پلے دا پائیوٹل رول ان اٹ. لوگوں تک بات پہنچانے میں یہ سب سے افیکٹو آپ کا ڈسپلن، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس طرح کی چیزیں بنا کے اچھا لٹریچر اگر پورے پاکستان کے لیے پروجیکٹ ہے تو صوبائی لینگویجز میں، ورنیکولر لینگویجز میں مٹیریل لٹریچر تیار کر کے بانٹا جائے، ان کو پبلک پلیسز پہ فری آف کاسٹ رکھا جائے کہ لوگ اٹھائیں اور پڑھیں اور خود کچھ کریں. اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ گورنمنٹ اور جو کارپوریٹ کلچر ہے ان کو ون ٹیم ون گول مل کے کام کرنا چاہیے. اوکے، ون ٹیم ون گول مل کے کام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک اور میرا مائنڈ میں سوال آ رہا تھا کہ آپ جب میٹ لینے جاتے ہیں، بہت سارے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی اس بات کو ایڈریس کیا کہ اگر کوئی بچر جو ہے وہ گلی کوچے میں چھپ کر سلاٹر کر دیتا ہے اینیمل کو، پھر اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے میٹ کا ذمہ دار کون ہے، کہ اس کو کون سی بیماری تھی کون سی بیماری نہیں تھی. تو اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو کیا اویئرنیس دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم لوگ اپنی فیملی کے لیے نیوٹریشن خریدنے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اتنا سینس یا اتنی ایجوکیشن یا اتنا نالج ہونا چاہیے کہ میں اپنی فیملی کے لیے لینے جا رہا ہوں، اور لا موجود ہیں لیکن ان کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے سوسائٹی میں. لوگوں کو ابھی جو گوشت کرنے والے ہیں یا دودھ بیچنے والے ہیں یا دوسرے، ان کو لاز کا پتہ ہے، یا جو ان کو چیک کرنے والے ہیں ان کو لاز کا پتہ ہے. اس میں جو کامن یوزر ہے، جو کامن کنزیومر ہے ہمارا، اس کو لاز کا نہیں پتہ. تو اگر اس چیز کو پروپیگیٹ کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، بھی آپ نے اسٹیمپ کسی گورنمنٹ کے ادارے کی لگی ہو تو آپ نے وہ چیز خریدنی ہے، اس کے علاوہ وہ کہیں بھی اینیمل کو سلاٹر کرے، ذبح کرے تو آپ کو وہ نہیں خریدنا چاہیے. اوکے، سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جب میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی، بلکہ میں ہمارے بھی جب ہم اتنا کوالیفائڈ نہیں تھے، چیزوں کے بارے میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، تو ہم بھی ملک کہیں سے بھی لے لیا، ہم لوگوں نے میٹ بھی کہیں سے بھی لے لیا. بٹ اب جا کے ہمیں واقعی یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ آپ سی فوڈ بھی ان اداروں سے لیں جن کے پاس ISO سرٹیفکیشن ہو، یا پھر ملک بھی آپ ان اداروں سے لیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوالٹی کیئر ملے گی، آپ کو کوالٹی ایشورنس ملے گی. پر ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں کتنی حد تک امپلیمنٹیشن ہے؟ یہ باتیں میں یہاں پہ بیٹھ کے کر سکتی ہوں، اپنے پلیٹ فارم سے کر سکتی ہوں، اپنے پروگرام کے تھرو لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں، پر یہ میرے خیال سے اگر ہم کچھ پوش علاقوں کی بات کریں یا پھر ہم جن کی پہنچ یہ کہ ظاہر سی بات ہے جو ریٹس کو چیک کر سکتے ہیں، ہر چیز میں ریٹس کی بات آ جاتی ہے نا، تو جو عام شہری ہے وہ تو بیچارہ صرف ایک وقت کا دودھ لیتے وقت بھی سوچتا ہے، تو وہ یہ پھر کوالٹی کیئر کی کہاں بات سوچے گا کہ مجھے سرٹیفائڈ ملک لینا ہے یا سرٹیفائڈ میٹ لینا ہے یا ملک لینا ہے. دیکھیں اس کے لیے ابھی تک جتنا کام ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حد تک تو کور کر پائیں، مگر میں ایک جملہ یہاں پر یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ اس میٹروپولیٹن سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سرٹیفکیشن تو نہیں ہے، مگر ایک سرٹیفکیشن وہ اپنی طرف سے خود کریٹ کرتا ہے. چاہے وہ غریب ہے، وہ ایک آدھا لیٹر دودھ کا خریدتا ہے نا، تو اس کو یہ ضرور پتہ لگ جاتا ہے، ایک دفعہ ایک دکان سے لیتا ہے، دوسری دفعہ دوسری دکان سے لیتا ہے، جہاں اس کو کوالٹی لگ رہی ہوتی ہے نیکسٹ ٹائم وہیں سے وہ جا کے پرچیز کرتا ہے. دیکھیں قوانین آپ نے کہا کہ پوش علاقے والے نے تو کر دیا، مگر ایک غریب آدمی بھی جب اگر اپنے بچے کے لیے اچھی نیوٹریشن خریدنا چاہتا ہے نا،
تو وہ ضرور خیال رکھتا ہے. ضرور خیال رکھتا ہے. دیکھیں ایک پڑھا لکھا انسان اگر اس کی ورتھ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ خریدے، مگر اس کو یہ تو ضرور اویئرنیس ہوتی ہے کہ میں اس گلی کی نکڑ سے جس سے میں گوشت خریدنے جا رہا ہوں اور وہاں پر کوئی گورنمنٹ کا اسٹیمپ بھی نہیں ہے اور سرٹیفائڈ بھی نہیں ہے، تو یہ لے کے جا رہا ہوں تو میں اپنی ذمہ داری پہ لے کے جا رہا ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہ اپنی ذمہ داری اپنے آن پہ لے کے جا رہا ہے. اچھا، وہ قوانین اگر ان علاقے کے لوگوں کے لیے موجود ہیں، پوش علاقے کے، کیا وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں؟ تو یہاں بھی تو لوگ پڑھے لکھے ہیں نا، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے نیوٹریشن خریدنے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے کہاں سے جو ہے نا کوالٹی ملے گی اور کہاں سے کوالٹی سرٹیفیکیشن موجود ہے، میں وہاں سے لے سکتا ہوں. بالکل صحیح. اتنا کوئی واضح پرائز کا فرق نہیں ہے، اتنا کوئی بڑا فرق نہیں ہے، کوئی 5. ہاں جو منیمم. اچھا یہاں پر ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ اگر آپ ویسے، میں بار بار دودھ کا مثال اس لیے بات ہوئی، آپ نے کہا کہ اینٹی بائیوٹک لوڈ اور ڈاکٹر صاحب، اگر اس کی قوت خرید 1 لیٹر کی ہے اور اس نے کوالٹی خریدنی ہے کہ 1 لیٹر کے پیسوں میں یہ جو نا مجھے آدھا کلو مل جائے گا، مگر کوالٹی اچھی ہے تو بندہ اس پہ بھی اکتفا کر لیتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ اپنی بیماریوں سے تو بچ جائے گا نا، کوالٹی اگر لے گا تو. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ویورز کو ہمیشہ کی طرح کیا میسج دینا چاہیں گے جو ان کی صحت کے لیے اور ان کے اینیملز کی صحت کے لیے امپورٹنٹ؟ میرا ایک ہی میسج ہے جی، میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کے دیا تھا کہ فطری غذائیں کھائیں، نیچر کے قریب رہیں، کوشش کریں کہ اپنے لائف سٹائل میں نیچر کو ڈسٹرب نہ کریں. بالکل. اوکے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میرا میسج آج جتنی ہماری یہاں پر ڈسکشن ہوئی ہے اس حوالے سے میرا میسج یہ ہوگا اپنی قوم، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کہ جی کوشش کریں، قوانین کی پاسداری کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. بالکل صحیح. حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے، مگر یہ کام تب ہوتا ہے، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. کچھ عوام کو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، قوانین کی پاسداری کریں. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات ہمارے ویورز کو بتائی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ کیلیبریشن ہونا ضروری ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، پلس ہماری عوام کو بھی اس چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے، لاز، رولز اینڈ ریگولیشن کا. حادثات بھی جو ہوتے ہیں وہ پالیسیز کو توڑ کر ہوتے ہیں. اگر آپ کی ہیلتھ بھی ڈیٹوریٹ ہوتی ہے تو وہ پالیسیز کو فالو نہ کرتے ہوئے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ جب ہم لاس کے خلاف جاتے ہیں تو ہی ہوتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ہم نے میکسیمم انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.